अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। आप फेसबुक के ज़रिए किस तरह पैसे कमाते हैं। चले इस की हम डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसकी ये हर वीडियो आप बगैर स्किप के देखें, क्योंकि इसमें दरमियान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं और वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जो मेरा सबसे पहला जी हमारा आज का टॉपिक है हाउ अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। हमारे बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम लोग फेसबुक से पैसे कमाते हैं। उनमें से जो उस नंबर पहले है वो मैं आपको लिस्ट वाइज बता देता हूँ। ये मैंने खुद इसको तैयार किया आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जब आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं या पेज बनाते हैं, तो आप उस पेज पे अपनी पोस्ट और वीडियो डालते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है जो फेसबुक का अपना होता है पेज का। वो क्राइटेरिया, आप जब उस टाइम के अंदर वो उतने फॉलोवर्स और लाइक्स वगैरह हो जाते हैं, तो उससे फॉलोअर्स और लाइक को जब कंप्लीट हो जाते हैं, उनका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो आपका फेसबुक का वो पेज मोनेटाइज हो जाता है। फिर उसके बाद जितनी भी आप उसके ऊपर पोस्ट वगैरह लगाते हैं या आप वीडियोस लगाते हैं या जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जब लोग उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उसके ऊपर फेसबुक आपको उसकी अर्निंग देता है, पैसे देता है उसके। और इस ये फेसबुक का जो पेज है, इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही, आपका ये अपना होता है, इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो कंटेंट्स डालते हैं जो कंटेंट्स लोगों को पसंद आता है, लोग उसको लाइक करें, शेयर करें। सेकंड हमारा है ज्वाइन द फेसबुक पार्टनर प्रोग्राम। फेस जैसे यूट्यूब ने अपना एक पार्टनर प्रोग्राम रखा हुआ है, इसी तरह से फेसबुक ने भी रखा हुआ है। यानी आप उनका एक, आप अपनी वीडियो की या एड की आप स्ट्रीम एड्स चलाते हैं लाइव, तो उसके ज़रिए जो भी लोग आपकी तमाम पोस्ट को, वीडियो को लाइक करता है, और उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, तो वो फिर एक किस्म का मोनेटाइज हो जाता है, और उसके ज़रिए जो पैसे आते हैं वो इससे पहले से मोनेटाइज आम सिंपल मोनेटाइज से ज़्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए कि आप फेसबुक के पार्टनर बन जाते हैं, उस फेसबुक की आमदनी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये दूसरा रास्ता है जिसके जरिए आपको फेसबुक की आमदनी होती है। थर्ड है सेल प्रोडक्ट थ्रू फेसबुक मार्केट प्लेस। आप अपनी या किसी की कोई प्रोडक्ट या सर्विस, आप जब आप फेसबुक के मार्केट प्लेस में जाके सेल करते हैं, मार्केट प्लेस तो मैंने आपको बताई होगी, आप जो फेसबुक का पेज देखते हैं तो उसमें मार्केट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, मार्केट होगा, मार्केट प्लेस आ रही होती है, उसमें लोग अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। तो जब आप फेसबुक के ऊपर अपनी चीजें, सामान सेल करते हैं, तो उससे भी आपको आमदनी होती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है ऑफर सर्विस थ्रू फेसबुक ग्रुप। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक के सोशल मीडिया के मैनेजर हैं, या आप किसी भी किस्म के, आपके पास स्किल्स है, कोई भी स्किल है, आपके पास महारत है कि आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, आप फेसबुक ऐड बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। तो ये सारी के सारी जो आपकी स्किल्स है, ये अगर स्किल्स थ्रू फेसबुक ग्रुप के अंदर जाकर आप जब सेल करते हैं और वहां बताते हैं कि मैं ये चीजें सेल करता हूं और मैं ये चीजों का एक्सपीरियंस रखता हूं, तो लोग आपको काम देते हैं और उसके बदले में आपको उसकी अर्निंग होती है। तो आपको ये काम करना पड़ता है कि आपके पास जिस किस्म की स्किल्स है, तो उसी किस्म का फेसबुक के अंदर ग्रुप तलाश करना पड़ेंगे, उसी उसी स्किल्स के मुताबिक। वो बाहर के ग्रुप होंगे, उस या यहाँ के भी हो सकते हैं, उस ग्रुप्स के अंदर जाकर आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ एक बात स्पेशल है, वो ग्रुप कोशिश कीजिएगा पब्लिक हो, ऊपर लिखा हुआ होता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब आप अपनी चीजें उस पर शेयर कर सकते हैं, लोग भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो जब आप अपनी चीजें शेयर करेंगे, तो आपको उस फेसबुक ग्रुप से आपकी सर्विस सेल करने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। तो ये एक आमदनी का जरिया ग्रुप के जरिए, फेसबुक ग्रुप के जरिए आपका बन जाता है।
اس کے بعد آتا ہے بیکم اے سوشل میڈیا مینیجر. مثال کے طور پر آپ ایک بہترین طریقے سے فیس بک کمپلیٹلی آپ رن کر پاتے ہیں اور آپ کو یہ کام آ جاتا ہے اور آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کے سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک ڈیزینیشن بنتا ہے سوشل میڈیا مینیجر, یعنی آپ کمپلیٹ سوشل میڈیا کو مینیج کرتے ہیں. اس میں ایک بات اور بھی ہے, اس میں خالی سوشل میڈیا میں صرف فیس بک ہی نہیں آتا, بلکہ فیس بک کے علاوہ لنکڈ ان بھی آ جاتا ہے, ٹویٹر بھی آ جاتا ہے, انسٹا بھی آ جاتا ہے. آپ کمپلیٹ سوشل میڈیا کے مینیجر بن جاتے ہیں. تو آپ جب سوشل میڈیا کے کمپلیٹ مینیجر بن جاتے ہیں تو آپ وہاں کے گروپس میں جا کے یا لوگوں کے پیج میں جا کر یا لوگوں کو پرسنلی سرچ کر کے آپ وہاں اپنی ایڈ لگا سکتے ہیں کہ میں ایک سوشل میڈیا مینیجر, میرا اتنا ایکسپیرینس ہے اور میں آپ کی اس چیز کو فلاں آپ کے پروڈکٹ کو یا آپ کے برانڈ کو بوسٹ کر سکتا ہوں. تو اس طرح آپ جو اپنی پوسٹ لگاتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگ آپ کو سوشل میڈیا مینیجر کے طور پہ اپنے سوشل میڈیا کو کمپلیٹ مینجمنٹ کروانے کے لیے آپ سے سروس ہائر کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ ایک راستہ اور ہے, سوشل میڈیا مینیجر آپ بن جاتے ہیں جب آپ فیس بک پر کام کر رہے ہوتے ہیں. فیس بک لائیو, فیس بک کے اندر لائیو ویڈیو بھی یوز ہوتی ہیں. لائیو ویڈیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی لائیو ویڈیو میں کوئی چیز شو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو لائیو ویڈیو کی اٹ سیلف اپنی اس کی ایک مونیٹائزیشن تو چل رہی ہوتی, وہاں سے بھی آمدنی ہوتی, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لائیو پروگرام کے اندر اگر کوئی چیز سروس سیل کر رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ آمدنی بھی آپ کی اپنی بننی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے, لائیو آڈینس آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو, وہ کمنٹس کر رہے ہوں, کویشچن آنسر ہو رہے ہوں, تو یہ ایک بڑا یہ بہت بڑا افیکٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے افیلیٹ مارکیٹنگ. فیس بک کے ذریعے آپ جب افیلیٹ مارکیٹنگ کا پروگرام چلاتے ہیں, میں نے جیسا کہ پچھلے ایک ویڈیو بہت یعنی کچھ عرصہ پہلے, کچھ 10-15 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو افیلیٹ مارکیٹنگ متعلق میں نے بتایا. اگر آپ کو یہاں سے افیلیٹ مارکیٹنگ کا نہ بھی پتہ لگے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر کو سبسکرائب کریں, اس کے اندر جائیں, پلے لسٹ کے اندر جا کے دیکھیں گے تو افیلیٹ مارکیٹنگ کا پروگرام اس میں نظر آ جائے گا. افیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی برانڈ کی پروڈکٹ یا سروس, تو وہ برانڈ سیل کر ہی رہا ہوتا آلریڈی, مگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں میرے پاس فیس بک میں میرے پیج میں اتنے لوگ ہیں یا میرے گروپ میں اتنے لوگ ہیں, تو میں آپ کی یہ چیز نہ سیل کرتا ہوں. تو وہ آپ کو ایز اے کمیشن 15, 20, 25, 30 یا 50-60% کمیشن دیتے ہیں. وہ ڈالرز میں ہوتا ہے. وہ کمیشن جو ملتا ہے تب ملتا ہے جب آپ ان کی ویب سائٹ یا ان کے سوشل میڈیا, ان کے لنکس, کمپنی کے جو ویب سائٹ کے لنک ہوتے ہیں وہ آپ اٹھا کر جب آپ اپنے فیس بک کے پیج کے اندر لگاتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی آڈینس میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے اور آپ کے اس لنک پہ کلک کر کر اس برانڈ کے ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے کچھ پرچیز کرتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اس کا کمیشن حاصل ہوتا ہے. یہ افیلیٹ مارکیٹنگ کہلاتی ہے اور یہ پیسیو انکم ہے. آپ یہ کام کرتے ہیں, یہ خود بخود ہی چلتا رہتا ہے سلسلہ. انفلوئنسر مارکیٹنگ, کوئی بھی شخص جب مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی ذات جو ہے پرسنالٹی ایز اے انفلوئنسر کے طور پر چھا جاتی ہے, تو آپ اس کے انفلوئنسر کی مارکیٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز اس کے انفلوئنس سے وہ چیز سیل ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شخص جس کو ہم فالو کرتے ہیں یہ اگر یہ چیز استعمال کرتا ہے یا ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ چیز لی جائے تو لوگ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ انفلوئنسر سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں. اس کی بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ فیس بک کے اوپر جب آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا, اپنی انفلوئنسر کی اپنی مارکیٹنگ کرتے, آپ کے پاس 1 لاکھ گروپ ہوتا تو اس کے ذریعے جب 1 لاکھ فالوورز ہو آپ کے پاس تو اس میں جب آپ کچھ بھی کہیں گے تو فالوورز مان رہے ہوتے ہیں اور اس طرح آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. فیس بک ایڈ مینیجر, یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی برانڈ کی ایڈ ہم برانڈ والے ایڈ لگواتے ہیں فیس بک کے اوپر اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا ان کو آتا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ, اس کی جو ایڈ ہوتی ہے
ہم فیس بک پر ایڈ لگاتے ہیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، فری والی بھی ہوتی ہے اور پیڈ بھی ہوتی ہے۔ فری والی میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سروس چارجز لیتے ہیں، مگر جب ہم پیڈ ایڈ لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر تو فیس بک اس کے پیسے چارج کرتا ہے، تو آپ کی سروس کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں، اور فیس بک جب اس کو خود سے لوگوں تک پھیلائے گا تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں ایریا میں یہ ایڈ پھیلی جائے، اور فلاں لوگ ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اس عمر کے ہوں، اس ایریا میں، یہ سب چیزیں ہمیں اس ایڈ کے اندر مینجمنٹ بھی جا کے یہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور وہ ویڈیو یا وہ پوسٹ ہمیں لگانی پڑتی ہے، اور اس طرح ہمیں فیس بک کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں تھرو ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، تو فیس بک اس کے پیسے کاٹ کر اور وہ مختلف ہزاروں لوگوں تک آپ کی ایڈ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں تک وہ ایڈ چلی جاتی ہے جہاں جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک نہیں بھی ہوتے ہیں، کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے، یا آپ کے فالوورز نہیں ہوتے، یہ ایڈ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، مگر یہ چیزیں آپ کو ڈیفائن ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی کمپنی یا برانڈ سے، یا آپ جب ایڈ لیتے ہیں تو آپ کے اپنی سروس کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں اور جو ایڈ کے پیسے وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک ایڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے فیس بک کی، اور آپ کی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ پرووائڈ کنسلٹنگ اور کوچنگ سروس، فیس بک کے ذریعے جب آپ کسی کو پڑھاتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں، یا کسی کو مشورہ دیتے ہیں، کنسلٹنسی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کنسلٹنسی سروس ہو یا کوچنگ ہو، اس کے آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ فیس بک کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ کنسلٹنسی سروس کسی کو مشورہ اچھا دینا ہو، چاہے وہ میکینیکل کا ہو، چاہے وہ کسی ویزا امیگریشن سے متعلق ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے علاوہ اسٹڈی سے متعلق آپ کسی کو پڑھانا چاہتا ہے، کسی گروپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ کوچنگ سروسز میں آ جاتا ہے، تو اس طرح آپ اس کی آمدنی آپ حاصل کرتے ہیں، اور فیس بک کا ایز اے اپنی ایک آمدنی کا پلیٹ فارم کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کریٹ اینڈ سیل ڈیجیٹل پروڈکٹ، آپ کوئی ایسی پروڈکٹ، ڈیجیٹل پروڈکٹ جیسے کہ سافٹ ویئر یا اپلیکیشنز ہوتی جو کمپیوٹر کی اپنی ہوتی، وہ سیل کر رہے ہوتے، مثال کے طور پہ جیسے کہ پیڈ ٹول ہے، سیم رش کے، HERF کے ہے، اور موز ہے، اس کے علاوہ کی ورڈز کے بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جیسے کینوا ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جو ڈیجیٹل پروڈکٹ کہلاتی ہیں، وہ آپ فیس بک پہ، چونکہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پیج کے اوپر، جب آپ اس پر اپنی کوئی چیز کی ایڈ لگاتے ہیں تو وہ سیل ہوتی ہے، اس ڈیجیٹل پروڈکٹ کو سیل کرنے سے آپ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے فیس بک کے ذریعے، اور اس طرح یہ ایک راستہ آپ کا بن جاتا ہے کہ آپ یہاں سے آمدنی حاصل اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے آپ کو چونکہ یہ بتا دیا ہے ساری چیزوں کا، تو اس کا آپ نے بہت زیادہ یہ کمپلیٹ دھیان رکھنا ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ کافی سارا کام کر سکتے ہیں، اس لیے فیس بک کے اکاؤنٹ کو صحیح طریقے سے کریٹ کریں اور اس کی سیٹنگ کریں۔ میں انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل اور بتاؤں گا کہ فیس بک کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں، اور اس سے آپ کس طرح آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ فیس بک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے سوشل میڈیاز ہیں جو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو، اللہ حافظ۔